नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूर की आयत नंबर 51। इन्नमा काना कौलुल मोमिनीना, बेशक मोमिनीन का कौल है, इज़ा दुऊ जब उनको बुलाया जाता है, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ, लियहकुमा ताकि फैसला किया जाए, बैनहुम उनके दरमियान, ऐन यक़ूलू तो वो कहते हैं, समेना व अताना हमने सुना और हमने अताअत की, व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और मैं युति अल्लाह और जो कोई अताअत करे अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, व यख्शल्लाह और अल्लाह से डरे, व यत्तक ही और उसी से खौफ खाए, फ़ाउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून बस वही निजात पाने वाले हैं। वक़्समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम और बड़ी पुख्तगी के साथ वो अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं, लाइन अमरतहुम अगर उनको हुक्म मिले, ला युखरिजुन्ना कि वो ज़रूर निकल पड़ेंगे जिहाद के लिए, कुल ला तुक़सिमु कह दीजिए कि तुम ना कसमें खाओ, ताआतन मारूफतन तुम्हारी अताअत जो है वो मालूम है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। कुल अतीउल्लाह कह दीजिए तुम अताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूला और रसूल की अताअत करो, फ़इन तवल्लु और अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा अलैहि मा हुमिला तो उन्हीं पर है जो उन्होंने बोझ उठाया, वालैकुम और तुम पर है, मा हुमिल तुम जो तुमने उठाया, व इन तुतीऊहु और अगर तुम अताअत करो उसकी, तहतदू तो तुम हदायत पाओगे, और मा अलर रसूले और नहीं है रसूल पर, इलल बलागल मुबीन सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू अल्लाह ने वादा किया है ईमान वालों से, वामिलुस्सालिहात और जिन्होंने नेक अमल किए, ला यस्तखलिफन्नहुम ज़रूर उन्हें खिलाफत देगा, फिल अर्द ज़मीन में, कमस्तखलफा जिस तरह से खिलाफत दी, अल्लज़ीना उन लोगों को, मिन कब्लिहिम जो इनसे पहले थे, वला युमक्किनन्ना और वो ज़रूर गलबा देगा, लहुम उनको, दीनहुमुल्लज़ी उस उनका दीन, इर्तज़ा जो उन्होंने पसंद किया है, लहुम उनके लिए, वालियुबद्दिलन्नहुम अलबत्ता वो ज़रूर बदल देगा, मिन बाद खौफिहिम उनके खौफ के बाद, अमना अमन में, याबुदूनानी तुम मेरी अब इबादत करो, ला तुशरिकूना बिही और तुम मेरे साथ शिरक ना करो, वन काफरा और जिसने कुफर किया, बाद ज़ालिका इसके बाद, फ़ाउलाइका हुमुल फासिकून तो बस वही लोग फासिक हैं। वाकिमुस्सलाता और नमाज कायम करो, वातुज़्ज़कात और ज़कात अदा करो, वअतीउर रसूला और अताअत करो रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए, वला तहसबन्नल्लज़ीना और ना गुमान करें वो लोग, काफरू जो काफिर हुए, मोजिज़ीना फिल अर्दे कि वो ज़मीन में आजिज़ कर देने वाले हैं, मावहुमुन्नारु व मावहुमुन्नारु और उनका ठिकाना जहन्नुम है, वला बीसल मसीर और वो बुरा ठिकाना है। तो इसकी तशरीह जो है हम करते हैं कि बेशक वो लोग जिनको मोमिनीन जिनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि उनके दरमियान फैसला किया जाए, तो इन लोगों का क्या तरीक़ाकार होता है, वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने अताअत की, और यही लोग जो हैं वो फलाह पाने वाले हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो है वो मोमिनीन के लिए ज़रूरी है। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम
اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ سورہ نساء میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسولوں کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو ان کے حاکم ہیں ان کی اطاعت کریں۔ اور مومنین کا قول یہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے تو وہ یہی کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں بھی یہی بتایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تب ہم مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ منافقین کا آگے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں حکم دو جہاد کا تو ہم نکل پڑیں گے، لیکن جب جیسے ہی وقت آتا تھا یہ لوگ بہانے بنا کر جو ہے وہ نکل جاتے تھے، تو کہا گیا ہے کہ تمہاری اطاعت جو ہے اس کو ہم جاننے والے ہیں کہ تم کتنے اطاعت گزار ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اور حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو اس نے اپنے حصے کا بوجھ اٹھا لیا، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ رسول کا کام جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے، رسول جو ہے وہ صرف پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، زبردستی وہ ہدایت دینا اس کا کام نہیں ہے۔ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور پھر بتایا گیا اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابی نے کہ ایسا کوئی وقت آئے گا کہ جب ہم ہتھیار اٹھا کر سکون کے ساتھ رہ سکیں گے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب جو ہے مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے گا اور مسلمان جو ہیں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو جلد ہی پورا کر دیا، اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے بہت سارے علاقے پر جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا جو ہے اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کہا گیا ہے کہ تم کافروں کو یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین کے اندر تمہیں عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجیا کریں اور ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔
تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔